أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 180 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ المائدہ آیات 49 تا 52 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, وہاں سے تعلق بھی رکھتے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ خیریت سے؟ جی ماشاءاللہ. ناظرین کرام آج ہمارے ساتھ حذیفہ بھی موجود ہیں, میرے دائیں جانب سے سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, حذیفہ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی نئے نئے چہرے آپ کے سامنے آتے رہیں گے. سب سے پہلے ہماری ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مطالعہ کرتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. علماء اس قرآن کریم سے کبھی سیر نہ ہوں گے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور آپ کے علم ہے کہ ہم ایک طویل خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ رہے ہیں قرآن کی فضیلت کے بیان پر. آج جملہ کیا ہے ترمذی شریف کی اس روایت میں کہ علماء قرآن کریم سے کبھی سیر نہ ہوں گے. کیا مراد؟ کوئی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کی فلاں آیت کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا, میں نے قرآن کی فلاں صورت کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا. اور قرآن کس کا کلام ہے؟ اقبال کے خالق, شیکسپیئر کے خالق, ساری کائنات کے خالق اللہ رب العالمین کا کلام. تو اس کے کلام کی حکمتوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کے علم و حکمت میں سے کچھ موتی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں آگے اور پروگرام کی ترتیب کے مطابق زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیات 49 تا 52 کا. آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا, اور فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کلام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے, اور پیروی نہ کیجئے ان کی خواہشات کی, اور چوکنا رہیں ان سے کہ بالفرض
कहीं हटा न दें आपको उसके कुछ हिस्से से जो उतारा है अल्लाह ने आपकी तरफ, और अगर वो रुख फेर लें तो जान लीजिए कि अल्लाह उन्हें सज़ा देना चाहता है उनके बाज़ गुनाहों की वजह से, और बेशक लोगों में से अक्सर नाफरमान ही हैं। तो क्या वो जाहिलियत के ज़माने के फ़ैसले चाहते हैं? और कौन ज़्यादा बेहतर है अल्लाह से फ़ैसले में उनके लिए जो यकीन रखते हैं। ए ईमान वालो, न बनाओ दोस्त यहूदियों और ईसाइयों को, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और जिसने उन्हें दोस्त बनाया तुम में से, फिर वो बिलाशुबा उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह ऐसी जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। सो तुम देखते हो उन्हें जिनके दिलों में निफाक का मरज़ है, वो दौड़ दौड़ कर उनकी तरफ जाते हैं, कहते हैं हम डरते हैं कि कहीं हम पर कोई गर्दिश ना आ जाए। करीब है कि अल्लाह ले आए फ़तह या अपनी तरफ से कोई और फ़ैसला, तो फिर वो नादिम हो जाएंगे उस पर जो उन्होंने अपने दिलों में छुपा रखा था। नाज़रीन किराम, ये तर्जुमा सूरतुल माइदा आयात 49 था 52 का। आइए तर्जुमे के बाद आगे चलते हैं और रब्ते आयात को समझते हैं। समझने से पहले साथियों से पूछते हैं, भाई रब्ते आयात अब तो याद हो गया, कौन बताएगा? जी अकीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ते आयात से मुराद जो आयत आज का जो दर्स है इसकी में जो आयात मुताला की जाएंगी, इन आयात का पिछले दर्स की आयात के मुताले से क्या ताल्लुक़ है? माशाअल्लाह, आज की ज़ेर मुताला आयात का पिछले दर्स की आयात से क्या ताल्लुक़ है, क्या लिंक है, इसे हम रब्ते आयात कहते हैं। पहली बात रब्ते आयात में लिखी है, गुज़िश्ता आयत में अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात को नाफिज करने और लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करने की ताकीद थी। ये बात बार बार आ रही कि इस सूरत में निफाद शरीयत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। तो पिछली आयत में क्या था? अल्लाह के अहकामात को नाफिज किया जाए और काफिरों की और बागियों की ख्वाहिशात की पैरवी न की जाए। अब क्या है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। अब यही हुक्म दूसरी बार दिया जा रहा है, जो बात पहले आ चुकी वो दोबारा दोहराई जा रही। यूँ बार बार सूरतुल माइदा में शरीयत के निफाज पर जोर दिया गया है। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं और अपने आयात के बाद तारुफ की तरफ चलते हैं, यानी जिन बातों को तफसील से हम तशरीह में समझते हैं उनका मुख्तसर खाका पेश किया जाता है तारुफ के ज़ेल में। चंद बातें। सबसे पहली बात तारुफ के ज़ेल में है अल्लाह ताला की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक फ़ैसले करने का हुक्म। ये बात बारहा आ चुकी। शरीयत अल्लाह ने पढ़ने पढ़ाने के लिए फ़कत नहीं दी, बल्कि अल्लाह चाहते हैं कि शरीयत के अहकामात का निफाज भी किया जाए। दूसरा नुक्ता है तारुफ के ज़ेल में, कुफ़ार जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं। जाहिलियत किसे कहते हैं, अभी आगे चलकर तशरीह में गुफ्तगू करेंगे तफसील से इंशाअल्लाह। तीसरा नुक्ता है तारुफ के ज़ेल में अहले किताब से दिली दोस्ती की मुमानिअत। ये बातें पहले भी आई, आज फिर आ रही कि दिली दोस्ती कुफ़ार के साथ नहीं हो सकती मुसलमानों की। आखिरी नुक्ता तारुफ के ज़ेल में लिखा गया है मुनाफिकीन का गर्दिश ज़माना के खौफ का बयान। गर्दिश ज़माने का मतलब कि कोई ऊंचा है तो नीचा हो जाए, कोई मालदार है तो वो गरीब हो जाए। ये जो ज़माने की गर्दिश है इसका खौफ रहता था किसको? मुनाफिकीन को, कि अगर हमने दीन के लिए मेहनत की तो हमारे घर बार लुट जाएंगे, हमारी दौलत ख़त्म हो जाएगी, हमारी दुनिया हमारे हाथ से चली जाएगी। ये खौफ जो मुनाफिकीन को था उसका जिक्र आज की नशिस्त में आएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, तारुफ के बाद चलते हैं तज़िये की तरफ, यानी हर आयत में क्या मौजू ज़ेर गुफ्तगू आएगा उसको हम तज़िये में समझते हैं। सूरतुल माइदा आयत 49 था 52 का तज़िया। सबसे पहले अल माइदा आयत नंबर 49 49, अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फ़ैसले करने की ताकीद। इसके बाद आयत नंबर 50, कुफ़ार का अल्लाह के हुक्म से कतराने का बयान, फ़रार इख्तियार करने का बयान। इसके बाद आयत नंबर 51, यहूद व नसारा से दिली दोस्ती की मुमानिअत। और आखिरी आयत आज हम समझेंगे अल माइदा आयत नंबर 52, मुनाफिक इस्लाम दुश्मनों से दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। मुनाफिक इस्लाम दुश्मनों से दोस्ताना ताल्लुक़ रखते हैं। मुनाफिकीन की इस हरकत का तस्करा भी आएगा आज के मुताले में। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर मुताला आयात का तर्जुमा, रब्ते आयात, तारुफ और तज़्ज़िये का बयान मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरतीब के मुताबिक आगे और हर आयत का तर्जुमा और तशरीह समझते हैं। सबसे पहले सूरतुल माइदा आयत नंबर 49 का तर्जुमा और तशरीह पेश खिदमत है। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद हुआ, व अनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह वला तत्तबि अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूक अन बअज़ि मा अंज़लल्लाहु इलैक फ़इन तवल्लौ फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअदि ज़ुनूबिहिम व इन्न कसीरम मिनन नासि लफ़ासिक़ून। सूरतुल माइदा आयत नंबर 49 है। आइए करते हैं इसका तर्जुमा। इरशाद हुआ, और फैसला कीजिए उनके दरमियान उस कलाम के मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल किया है, और पैरवी न कीजिए उनकी ख्वाहिशात की, और चौकन्ना रहें उनसे कि बिलफर्ज कहीं हटा न दें आपको
اس کے کچھ حصے سے جو اتارا ہے اللہ نے آپ کی طرف، اور اگر وہ رخ پھیر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں سزا دینا چاہتا ہے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 49 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، تشریح کے حوالے سے لکھا ہے، علماء یہود کی خواہشات کی پیروی نہ کرنے اور ان کے باہمی مقدمات کے فیصلے قرآن سے کرنے کی نصیحت۔ یعنی یہود کے علماء کا ذکر تو کئی مرتبہ آیا نا، تورات میں تبدیلی انہوں نے کر دی، دنیا کی محبت اور دنیا کی دولت کو بٹورنے کی خاطر اللہ کے احکامات میں تبدیلی کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کے علماء اور ان کے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور اگر فیصلہ کرنا پڑے تو فیصلہ کس کے مطابق ہو؟ قرآن کی تعلیم کے مطابق۔ یہ اگر فیصلہ کرانے نبی اکرم علیہ السلام کے پاس آئیں تو ہدایت کیا دی جا رہی ہے؟ فیصلہ کیجئے گا قرآن کے مطابق۔ تاہم ایک اہم بات کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ ہو۔ اب ظاہر بات ہے خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر رہنمائی امت کے لیے ہے کہ اللہ کی شریعت پر عمل اور اللہ کی شریعت کے نفاذ میں غیروں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ شے ہے کہ جس پر قرآن ہمیں زور دیتا ہے کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے اور ان کافروں کی خواہشات کی پیروی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا نقطہ لکھا ہے اسی آیت کی تشریح میں، ان کی سازشوں سے ہوشیار اور باخبر رہنے کی تلقین۔ اب ظاہری بات ہے یہ سازشیں ماضی میں بھی رہیں اور اب بھی ہیں، اس حوالے سے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی سازشوں سے چوکنا رہو۔ کیوں؟ البقرہ میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی، یہود کو حسد ہوا تھا نا کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر کس کو مل گئی؟ بنی اسماعیل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسد کا شکار ہو گئے۔ وہ ایک مثال دی تھی ہم نے بلی والی کہ جس بلی کی دم کٹ جائے وہ کیا چاہے گی؟ سب کی دم کٹ جائے، کیونکہ دم تو واپس نہیں آ سکتی، اب وہ چاہتی باقیوں کی بھی دم کٹ جائے۔ تو یہ کفار، یہ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے بھی ہدایت کی راہ سے ہٹ جائیں، اس حوالے سے ہمیں چوکنا اور ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی۔ اگلا نقطہ تشریح میں ہے، یہود کی روگردانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہ کرنا در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں سزا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی شریعت کو پامال کر کے، اللہ کے احکامات کو پامال کر کے دنیا کی محبت میں غرق ہو کر یہ اتنے اندھے ہو چکے کہ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے فیصلے بھی قبول نہیں کر رہے۔ ہوتا کیا ہے، جب بندہ خود اپنے لیے گمراہی کا راستہ چوز کر لے، گمراہی کا راستہ پسند کر لے اور اسی پر چلتا رہے تو پھر اللہ اسی گمراہی پر اس کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، حق واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی ہٹ دھرمی اور ضد پر قائم رہے تو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات، حق واضح ہو گیا پھر بھی ہٹ دھرمی ہے، ضد کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے حق کو، خاص طور پر یہود کا معاملہ، تو یہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق واپس لے لیں گے۔ سادہ سی مثال ہے، آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ، اگر ہم میتھس ابھی آج کل یونیورسٹی لائف میں پڑھ رہے ہوں تو ہمارا میتھس اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جو اپنی پریکٹیکل لائف شروع کر چکے، یونیورسٹی لائف تو بہت پرانی ہو چکی، ہمارا میتھس اس میں اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ آدمی جس صلاحیت کو استعمال کرتا رہتا ہے وہ صلاحیت بڑھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، جس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا وہ کم اور ختم ہو جاتی ہے۔ ہدایت کی توفیق اللہ دینا چاہتے ہیں، مگر جو خود لینا نہ چاہے اور گمراہی کا ہی فیصلہ اپنے لیے کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق اس سے واپس لے لیتے ہیں۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے، ان میں سے اکثر کا اللہ کے نافرمان ہونے کا بیان۔ کن کا؟ یہ جو یہود ہیں، خاص طور پر ان کے علماء بھی، ان کے عوام بھی۔ اکثریت کا معاملہ کیا ہے کہ ہدایت سے دوری انہوں نے اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر قائم رکھے اور گمراہی کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 ہے، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ المائدہ آیت نمبر 50، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، تو کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں، اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے فیصلے میں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 کا ترجمہ۔ جاہلیت کی بات آ رہی اور اللہ کے حکم کا ذکر آ رہا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہمارے سامنے تشریح کے حوالے سے موجود اسکرین پر لکھا ہے، کفار کا اسلام چھوڑ کر جاہلیت کے متلاشی اور طالب ہونے کا بیان۔ رسول اللہ علیہ السلام اسلام ہی کی دعوت پیش کر رہے ہیں، گو کہ ڈے ون سے اسلام ہی چلا آ رہا ہے، ہر رسول نے اسلام ہی کی دعوت دی۔ قرآن کہتا ہے
سورہ آل عمران آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام۔ اب اسلام کی تعلیمات کا آخری ایڈیشن قرآن و سنت کی روشنی میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ مگر کفار کا معاملہ کیا ہے؟ لکھا ہے کفار کا اسلام چھوڑ کر جاہلیت کے متلاشی اور طالب ہونے کا بیان۔ اب سوال آتا ہے کہ جاہلیت کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھے۔ اگلے نقطے میں لکھا ہے جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جیسے کہ دور جہالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا ہے؟ دور جہالت، گمراہیاں ہیں، تاریکیاں ہیں، کیوں؟ لوگ وحی الہی سے دور ہیں۔ تو ایسا دور جب لوگ وحی الہی سے دور ہوں، یا اللہ کی وحی تو موجود ہو مگر لوگ اس سے دور ہوں، تو ایسا دور جب وحی الہی لوگوں کے درمیان موجود نہیں، وہ بھی جہالت کا دور ہے، یا لوگ وحی سے خود اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ طرز عمل بھی کون سا طرز عمل ہوگا؟ جہالت کا۔ ابو جہل کو جانتے ہیں نا؟ اس کا اصل نام تو تھا عمر بن ہشام۔ کیا نام تھا؟ عمر بن ہشام۔ اس کی ایک اور کنیت تھی ابو الحکم، حکم حکمت وزڈم والا۔ لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت حق کو اس نے رد کیا تو کیا قرار پایا؟ ابو جہل، جہالت والا۔ تو جہالت کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم سے دوری۔ جہالت کیا ہے؟ وحی کی تعلیم سے دوری۔ جہالت کیا ہے؟ وحی کی تعلیم کو فراموش کرنا۔ جہالت کیا ہے؟ اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرنا اور اللہ کی وحی اور اس کی تعلیم کو ایک طرف رکھ دینا۔ وہ دور جہالت تھا۔ آج بھی جہالت کے مختلف شیڈز نظر تو ہمیں آتے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آیت کی تشریح کے تناظر میں لکھا ہے آگے دور جاہلیت کے فیصلے سے مراد ہر وہ فیصلہ ہے جو بے انصافی پر مبنی ہو۔ کیوں؟ جب اللہ کی وحی پر عمل نہیں ہوگا تو حق تلفی تو ہوگی، پھر بے انصافی ہوگی اور فیصلے بھی بے انصافی پر مبنی ہوں گے۔ اللہ العادل ہے، العدل، عدل فرمانے والا۔ اللہ نے جو کلام عطا فرمایا وہ بھی سراپا عدل ہے۔ اس کلام کی تعلیمات کا نفاذ ہوگا تو لوگوں کو عدل میسر آئے گا۔ لیکن جہالت کا دورہ ہو، وحی الہی کو فراموش کر دیا گیا ہو، تو پھر فیصلے کیسے ہوں گے؟ جو بے انصافی پر مبنی ہوں گے۔ اگلا نقطہ اسی آیت کی تشریح میں ہے کفار اسلام کے روشن زمانے میں بھی جاہلیت کے ظلمت والے فیصلے کے متلاشی ہیں۔ جب رسول اللہ علیہ السلام پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ کفار اور مشرکین کیا چاہتے ہیں؟ ان کو جہالت کے فیصلے چاہیے۔ اس روشن وحی کے آنے کے باوجود بھی وہ کیا چاہ رہے تھے؟ جہالت والے فیصلے جو وحی کے مطابق نہیں ہوتے۔ آج بھی وحی تو موجود ہے، اور اگر فیصلے وحی کے مطابق نہیں کیے جائے تو آج بھی دور جہالت کی یہ شکل نظر آ رہی ہوگی، بلکہ نظر آ رہی ہے۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں لکھا گیا ہے ایمان و یقین رکھنے والی قوم کا اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی اور کے فیصلے کو ماننے کی نفی۔ کیا مطلب؟ ذکر آئے کہ جو ایمان والے ہوں وہ اللہ ہی کے فیصلے کو مانیں گے اور اللہ ہی کے فیصلے کا نفاذ کریں گے۔ جو واقعتاً ایمان والے ہیں وہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مان نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے 3 مرتبہ سورۃ الانعام آیت نمبر 57 میں بھی ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو مؤمنوں سے تقاضا ہے کہ وہ اللہ ہی کے حکم کو مانیں، اللہ ہی کے حکم پر عمل کریں، اللہ ہی کے حکم کو نافذ کریں، اور اللہ کے فیصلے اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو پسند نہ کریں۔ ناظرین کرام، یہ بیان مکمل ہوا سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 کا۔ اہم بات آئی فیصلہ اللہ کا، اور اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ نہیں۔ تعلیم وحی کی، کسی اور کو فوکس نہ کیا جائے، کسی اور کو ترجیح نہ دی جائے، کسی اور تعلیم اور قانون کو اللہ کے قانون کے مقابلے میں۔ ناظرین کرام، اگلی 2 آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیات 49 تا 52 کا۔ وقفے سے پہلے آیت نمبر 50 کا بیان مکمل ہوا، چلتے ہیں آیت نمبر 51 کی طرف۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 ہے۔ آئیے کرتے اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا اے ایمان والو، نہ بناؤ دوست یہودیوں اور عیسائیوں کو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جس نے انہیں دوست بنایا تم میں سے پھر وہ بلا شبہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 کا۔ یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا گیا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود تشریح کے حوالے سے اہل ایمان کو یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے کی ممانعت۔
یہ دلی دوستی کے لفظ کو اگلے نقطے سے سمجھتے. آگے لکھا ہے اولیاء ولی کی جمع ہے. فرمایا نا کہ یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ. لکھا ہے اولیاء ولی کی جمع ہے جس کے معنی ہے دوست، رفیق، ساتھی، مددگار، سرپرست کے ہیں. آگے لکھا ہے یہاں دلی دوستی اور رفاقت کے معنی مراد ہیں. یہاں دلی دوستی اور باہمی رفاقت کے معنی ہیں. کیا مطلب؟ بالکل قلبی دوستی، بالکل دل کی گہرائی والی دوستی، رفاقت والی جس میں رفق ہوا، آدمی دوسرے کے درد کو اپنے اندر محسوس کرے، دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی محسوس کرے، دوسرے کے غم کو اپنا غم محسوس کرے. یہ دوستی، دلی دوستی، قلبی دوستی مسلمان کی کس سے ہو سکتی ہے؟ مسلمان سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ. یہ قلبی دوستی یہود و نصارہ کفار کے ساتھ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی اور قطعاً نہیں ہو سکتی. آگے لکھا ہے یہود و نصارہ میں باہمی اختلاف شدید ہونے کے باوجود اسلام کے خلاف ایک دوسرے کے معاون ہونے کا بیان. یہود و نصارہ میں بھی جھگڑے تو رہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ یہود اون کرتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ نصارہ اون کرتے ہیں. فرق ہو گیا. اور بڑے بدترین الزامات نصارہ کے حوالے سے اور ایون عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، بی بی مریم کے حوالے سے یہود نے لگا رکھے. معاذ اللہ. دل تو ایک دوسرے کے حوالے سے ان کے پھٹے ہوئے، لیکن جب اسلام کی دشمنی کی بات آئے تو پھر یہ ایک ہو جاتے ہیں. جیسے قرآن کی طرح حدیث بھی کہتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکفر ملت واحدہ. کفر کیا ہے؟ وہ ملت واحد ہے. آپس میں اختلافات شدید ہیں لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہو جاتے ہیں نا. ناظرین کرام، ہمیں غور کرنا چاہیے. کافر اسلام کی دشمنی میں ایک ہو جاتے ہیں تو اسلام کے ماننے والے اسلام کے نام پر ایک نہیں ہو سکتے. کافر مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہو جاتے ہیں اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود، تو ہم اسلام کے ماننے والے اسلام کے نام پر ایک نہیں ہو سکتے. یہ بڑا سوچنے کا مقام بھی ہے اور ڈوب مرنے کا مقام بھی ہے کہ کفر والے اسلام کی دشمنی میں ایک ہو جاتے ہیں اور اسلام کے ماننے والے اسلام کے نام پر ایک ہونے کو تیار نہیں ہوتے عام طور پر. آگے لکھا ہے ان کے قابل اعتماد اور حقیقی دوست ہونے کی نفی. کیا مطلب؟ وہ حقیقی دوست نہیں ہیں مسلمانوں کے، ان کے اندر تو چنگاریاں بھری ہوئی ہیں، بغض ہے، عداوت، حسد، خاص طور پر یہود کے معاملات ہمارے سامنے آ چکے ہیں. آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے ان سے دوستی رکھنے والے کے لیے سخت وعید، کیا شمار انہی میں ہوگا. وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا. کیا ڈرایا گیا اللہ کی طرف سے؟ جو ان سے دوستی اختیار کرے گا اس کا شمار کن میں ہوگا؟ انہی یہود و نصارہ میں. ناظرین کرام غور کیجئے، جن کی دلی دوستیاں کافروں کے ساتھ ہوں، جن کو کافر ہی پسند ہوں مسلمانوں کے مقابلے میں، جن کو کافر ہی پسند ہوں مسلمانوں کے مقابلے میں، تو قرآن کہتے ہیں پھر انہی کے ساتھ جاؤ اور انہی میں ان کا شمار ہوگا. ہم سوچیں آج ہماری قلبی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں. ہم بھی سوچیں، ہمارے ذمہ داران اور ہمارے حکمران بھی سوچیں. اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 52. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 52 ہے. آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا سو تم دیکھتے ہو انہیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، وہ دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے. قریب ہے کہ اللہ لے آئے فتح یا اپنی طرف سے کوئی اور فیصلہ، تو پھر وہ نادم ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا تھا. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 52 کا منافقین کے حوالے سے گفتگو آئی ہے. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ تشریح میں اسکرین پر آپ کے سامنے موجود لکھا ہے کہ یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے والے منافقین کی مذمت. دلی دوستی سے منع کیا گیا نا پچھلی آیت میں. رکھتا کون تھا؟ منافقین. ان کی مذمت کی جا رہی. اگلا نقطہ لکھا گیا ہے مرض سے مراد نفاق ہے. مرض کا ذکر آیا. کون سا مرض ہے؟ یہ نفاق کا مرض ہے. اگلی بات منافقین کا یہود و نصارہ کی ظاہری شان و شوکت سے متاثر ہونا اور ان سے دوستانہ تعلق رکھنے کا بیان. اللہ اکبر، اتنا زندہ کلام قرآن، ہر دور کے لیے رہنمائی. اس وقت کیا ہوا؟ کفار کے پاس دولت تھی، یہود و نصارہ کے پاس دولت تھی، کچھ چودراہٹ بھی ہوگی اس زمانے کے اعتبار سے. تو وہ منافقین جو دنیا پرست تھے ان کو دیکھ کر بڑا ان کی بھی زرال ٹپکتی تھی، چلو ان سے بھی دوستیاں کرو، ان سے بھی بنا کر رکھو تاکہ فائدہ وہاں سے بھی ملتا رہے. یہ ہے منافقانہ طرز عمل. ناظرین کرام غور کیجئے گا، آج بہت سارے مسلمانوں کو کافروں کی ترقی بہت اچھی لگتی ہے. یورپ بڑا اچھا لگتا ہے، اسلام کی تعلیمات کا مذاق پھر بھی اڑا لیتے مسلمان. یورپ بڑا اچھا لگتا ہے، ترقی یافتہ ممالک کا امن و سکون بڑا اچھا لگتا ہے، مگر وہاں کی بے حیائی،
وہاں کی فاحش اور یعنی اللہ کا کفر کرنا، پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرنا، وحی الہی کی تعلیم کو پامال کرنا، اس پر کوئی تکلیف بھی مسلمان کو نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے۔ اگلا نقطہ تشریح میں لکھا گیا ہے، دوستانہ مراسم کی وجہ، یعنی یہ مراسم، رابطہ، تعلقات، یہ کیوں تھے، ریلیشنز کیوں تھے؟ مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی صورت میں اپنے آپ کو ہر نقصان سے محفوظ رکھنا، یہ ہے منافقت۔ مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھو تاکہ ان کی جیت و ہمیں فائدہ ملے، اور کافروں سے بھی بنا کر رکھو، ان کو فتح مل جائے تو کچھ وہاں سے بھی ہمیں ملتا رہے۔ تو نہ یہ کافروں کے نہ مسلمانوں کے، یہ ہے دنیا کے، یہ ہے دنیا کے غلام اور بندے، جہاں سے ملے گی لے لیں گے۔ ٹھیک، منافقین کا بیان۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، اہل ایمان کو انقریب فتح کی نوید اور یہود و نصارہ کے ذلیل و مغلوب ہونے کی وعید۔ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے انقریب اللہ ایمان والوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، لیکن یہود و نصارہ کے ذلیل ہونے کی وعید بیان کی جا رہی، اور کسے بتایا جا رہا ہے؟ منافقین کو۔ تم جن سے آج پینگے بڑھا رہے ہو، تعلقات بڑھا رہے ہو، کل اللہ ان کو مغلوب کرے گا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ تمہارے لیے بھی ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہوگا۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، فتح سے مراد فتح مکہ ہے، دین غالب ہوگا اور منافقین نادم ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت بھی منافقین نادم ہوئے، آج بھی آستین کے صاحب اور دنیا پرست لوگ مسلمانوں میں سے وہ کافروں سے بڑے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، مگر کل جب اللہ کے دین کا بالفعل اور عملاً غلبہ ہوگا تو پھر ان کی ناک ہی کٹے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق کی ہر شکل سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، تشریح اور مختصر بیان مکمل ہوا۔ چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا عقیل، پہلا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اہل کتاب جو کہ آپس میں دوست ہیں اور ان سے دوستی نہ رکھنے کا جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہی میں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ اہل کتاب میں سے نصارہ جو تمہارے زیادہ قریب ہیں، تو ان دونوں میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، تو اس کی وضاحت کر دیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ سوال آپ نے جو کیا یقیناً کہیں کسی دینی محفل میں شرکت کی ہوگی تو آج سوال پیدا ہوا۔ ناظرین کرام، یہ فائدہ ہے باقاعدہ دین کی محافل میں شرکت کا۔ اور یہ بھی بتا دوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 52، اس سے پہلے 51 ہم نے پڑھی۔ 51 کے تناظر میں سوال تھا، اور سوال جو کر رہے ہیں وہ شاید ان کو بھی یاد آ جائے گا، وہ المائدہ 82 کی روشنی میں۔ تو کبھی سنا ہوگا کہ اہل کتاب میں سے زیادہ قریب کون ہے مسلمانوں کے؟ نصارہ۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان سے دوستیاں اختیار نہ کرو، تو بظاہر تضاد لگ رہا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ اس کی مطابقت کیا ہوگی، اس کا ریکنسلیشن کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے، ایک لائن تو قرآن نے ڈرا کی ہے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 7 اور 8 میں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، ان سے تو حسن سلوک بھی نہیں، اور جو تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالتے، ان سے حسن سلوک کر سکتے ہو۔ کفار کی بات ہے، ایک لائن تو قرآن نے ڈرا کر دی۔ یہاں بتایا کہ یہ آپس میں دلی دوست ہیں، تمہاری ان سے دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ جو آپ بتا رہے ہیں وہ بات بھی صحیح ہے، قرآن میں ہے المائدہ 82 کہ اہل کتاب میں سے نصارہ زیادہ قریب ہے۔ کیا مطلب؟ آگے قرآن نے وجہ بتائی، قسیسین و رہبانہ، ان میں نرم دل درویش بھی ہیں اور علماء اور مشائخ بھی ہیں۔ تو وہ نصارہ، سب نہیں، وہ نصارہ جو تورات کی اور انجیل کی، کیونکہ تورات ان کے بھی مانی جاتی کسی درجے میں، تو جو انجیل کی صحیح تعلیم پر ہوں اور ان کے دل میں حق کی تلاش ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی قبولیت کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ جیسے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور شخصیت ہیں، وہ بھی ایمان لے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اصولی جواب آپ کے سوال کا، دوستی دلیوں سے اختیار نہیں کی جا سکتی، اور وہ جو قریب کا کہا گیا وہ ان نصارہ کے بارے میں کہ جن کے دلوں میں نرمی ہوگی، جو دنیا پرست نہیں ہوں گے، حق کے متلاشی ہوں گے، تو جب قرآن کا پیغام ان تک پہنچے گا تو وہ انشاءاللہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اس تناظر میں اہل کتاب کو بھی اللہ کے دین کی دعوت دینے کی ذمہ داری ہم پر آتی ہے۔ دلی دوستی اختیار کرنے سے منع کیا گیا، دعوت دینے سے منع نہیں کیا گیا۔ جی علی بیٹا، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی، یہاں پہ جہالت کے فیصلوں سے منع کیا گیا اور ماضی کی کچھ جہالت کا بھی ذکر آیا یہاں پہ، تو آج کے دور میں یہ جہالت کہیں پائی جاتی ہے، اور پائی جاتی تو کیسے؟ یہ ذرا وضاحت کریں۔ اچھا، ایک سوال کر لوں چھوٹا سا آپ تینوں سے، کیا آج جہالت پائی جاتی ہے؟ ہاں یا نہ؟ پائی جاتی ہے، اتفاق ہے؟ چلیں ٹھیک، اب جواب دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، شاید ہمارے جہالت الٹریسی کو کہا جاتا ہے کہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ قرآن کے نزدیک یہ جہالت نہیں ہے۔ ابو جہل بڑا پڑھا لکھا تھا، ابو جہل کی مثال دی، ابو الحکم حکمت والا، وزڈم والا، پڑھا لکھا تھا، مگر پڑھا لکھا کیا تھا؟ ہاں بولیں، پڑھا لکھا جاہل تھا۔ قرآن کے نزدیک جہالت کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کی وحی، اللہ کا قانون، اس کے مقابلے میں انسان اپنی عقل، اپنے تصورات، اپنے قوانین کو رائج کرے، یہ کیا ہے؟
جہالت. تو آج تو دنیا کی عظیم اکثریت کے اجتماعی فیصلے قرآن و سنت کے مطابق تو نہیں ہو رہے. تو جہالت تو آج ہے جس کو میں عرض کرتا ہوں دور جدید کی جدید جاہلیت، کہ جب انسان اپنے قوانین کی بات کرے اور اللہ کے قانون کو فراموش کر دے، یہ آج کی جہالت ہے. جی بیٹا حذیفہ آپ کا سوال کیا ہے؟ آج کی آیات میں مرض کا بیان آیا، ٹھیک ہے، اور مرض کے معنی نفاق کے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ نفاق کا مرض پیدا کس طرح ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بہت قیمتی سوال ہے. یعنی یہ سوال نہیں کیا کہ اچھا اور بتائیں کیسا کیسا مرض ہوتا ہے، بلکہ اصل جواب ہے کہ اس سے ہم بچیں کیسے. بہت پیاری بات ہے. ناظرین کرام، اسی نوعیت کے ہمارے حذیفہ آج پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں پہلا ہی سوال انہوں نے کیا ہے، لیکن بہت سارے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں، بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ہم وہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا عمل سے تعلق نہیں ہوتا. یہ سوال عملی تعلق ہے کہ ہاں مرض کا بیان آیا، مرض سے مراد نفاق بھی ہے. سوال عملی کہ ہم بچیں کس طرح. دیکھیں مرض نفاق کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کی محبت گھر میں دل میں گھر کر جائے. جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے تو مرض نفاق کا آغاز ہو جاتا ہے. ہوتا ایک مسلمان ہے بندہ، لیکن دنیا کی محبت میں ڈوبتا ہے، پھر دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو تمہاری اولادیں، تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. مال اور اولاد تو دنیا کی دو بڑی محبتوں کے نام ہے نا. تو دنیا کی محبت میں غرق ہو کر بندہ غافل ہوتا ہے اور پھر اللہ کے دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹتا ہے. یہ ہٹنا کیا ہے؟ یہ مرض نفاق کا آغاز ہے. اللہ ہمیں مال اور دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے. اس کو کم کرنے کا طریقہ بتاؤں؟ یہ بھی عملی سوال. دینا شروع کر دیں اللہ کے راہ میں. اچھا آپ لوگ تو ابھی پاکٹ منی پہ چل رہے ہوں گے نا، مجھے پتہ ہے، صحیح ہے، لیکن جو اللہ توفیق دے وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے. تو مال جاتا رہے گا اللہ کی راہ میں تو مال کی محبت کم ہوگی، دنیا کی محبت کم ہوگی اور مرض نفاق سے بچ سکیں گے انشاءاللہ. اور ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دیجئے. ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں چند مختصر سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہے. آج کا نقطہ نوٹ کیجئے گا، لکھا ہے اسکرین پر، اصحاب کہف سے مراد غار والے ہیں جن کا ذکر سورۃ الکہف میں آیا ہے. کس دن سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین کی گئی حدیث میں؟ جمعے کے دن. کس سے بچنے کے لیے؟ دجال کے فتنے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. ماشاءاللہ. لکھا ہے کہ اصحاب کہف سے مراد غار والے ہیں جن کا ذکر سورۃ الکہف میں آیا. بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. کچھ لوگ تھے نوجوان انہوں نے جان بچانے کے مقابلے میں ایمان بچانے کو زیادہ مقدم رکھا، اوپر رکھا، اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی غار میں. اس کے بعد حاصل مطالعہ، یعنی جن باتوں کو ہم نے تفصیل سے سمجھا تشریح میں، ان کا مختصر بیان آخر میں پیش کرتے ہیں. حاصل مطالعہ کے ذیل میں پہلا نقطہ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرنے اور یہود کے فریب سے باخبر رہنے کی تلقین، تفصیل آ چکی. دوسرا نقطہ حاصل مطالعہ میں کفار جاہلیت کے متلاشی اور طالب ہیں، اور جاہلیت آج بھی موجود ہے اور پائی جاتی ہے. تیسرا اور آخری نقطہ ہے حاصل مطالعہ کے ذیل میں یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت. دلی دوستی مسلمان کی کس سے ہو سکتی ہے؟ مسلمان سے. ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد ہے جائزے کا سیگمنٹ. 3 سوالات، ذرا یہ کرٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جس سیگمنٹ میں جائزے کے اعتبار سے 3 سوالات. پہلا سوال ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دیتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میری مرضی، کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوں، کوئی کہتا ہے وہ بڑا ہے، وہ کہتا ہے اس کی چلے گی، وہ کہتا ہے میری چلے گی. اللہ کی مرضی چلے گی یا نہیں؟ اللہ کا قانون چلے گا یا نہیں؟ یہ سوچنا چاہیے نا. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دیتے ہیں؟ دوسرا سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہماری دلی دوستیاں اہل ایمان ہی کے ساتھ ہیں؟ سوچئے گا، نیچے سے لے کے اوپر تک سب لوگ سوچیں. مالدار لوگ بھی سوچیں، حکمران بھی سوچیں، باہر رہنے والے بھی سوچیں. ہماری دلی قلبی دوستیاں کیا اہل ایمان ہی کے ساتھ ہیں؟ تیسرا اور آخری سوال، کیا ہمیں نفاق کے مرض کا ادراک اور احساس رہتا ہے؟ ہمیں احساس ہوگا، خوف ہوگا، تبھی تو بچنے کی کوشش کریں گے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتائی، اللہ کے رسول اللہ اکبر کبیرہ، مگر اللہم طاہر قلبی من النفاق دعا ہے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دیجئے. پروگرام کے آخر میں 2 سوالات رکھتے ہیں آپ کے سامنے، ایک پچھلا اور ایک آج کا سوال. پچھلے سوال یعنی گزشتہ سوال کا جواب. گزشتہ سوال ہم نے رکھا تھا، اے ایمان والوں تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص بدلہ لینا لازم کیا گیا ہے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟
سورۃ البقرہ کی ہنٹ دی گئی تھی آپ کو، امید ہے جواب مل گیا ہوگا۔ البقرہ آیت نمبر 178، قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور سورۃ المائدہ میں ہم نے پڑھا تھا زخموں کا بھی قصاص ہوا کرتا ہے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، اب جو سوالات آپ سے کیے جا رہے ہیں ان میں اے ایمان والوں اس انداز کا خطاب آپ کو ملے گا۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، اے ایمان والوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ قریب آیا ہی چاہتا ہے، تلاش کیجئے گا سورۃ البقرہ ہی میں 150 آیات کے بعد تلاش کیجئے گا، جواب آپ کو مل جائے گا۔ اے ایمان والوں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کے خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کا پروگرام مکمل ہوتا ہے اس موقع پر۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید اپنی کتاب کے سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو لکھایا۔